الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش 606 عیسوی میں ہوئی اور 632 سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا سال وصال ہے۔ کل عمر بعض روایات کے مطابق 26 سال اور بعض روایات کے مطابق 28 سال ہے۔ مختصر سی زندگی کے اندر کائنات کی نعمتیں سمیٹنے والی اللہ رب العزت کی یہ انوکھی بندی، جس کی فضائل و کمالات کا احاطہ کوئی بشر نہیں کر سکتا ہے۔ یوں تو اہل بیت اطہار مصطفیٰ ساری کی ساری کی کیا شان ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، کہ ہم سے اہل بیت اطہار سے جو کوئی بغض رکھتا ہے اللہ رب العزت سے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔ اس کو امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے نقل فرمایا۔ فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اگر ایک بندہ حجر اسود کے درمیان اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے اور ساری رات کیا کرتا ہے، فصلی، نماز ادا کرتا ہے، کہاں؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر، وصام، اور پھر وہ روزہ بھی رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، ثم لقی اللہ مبغض لأہل بیت محمد دخل النار، پھر وہ اللہ سے ملاقات اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے سینے میں آل بیت محمد مصطفیٰ کے خلاف بغض تھا تو وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کو امام حاکم نے نقل فرمایا اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا یا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، جو ہماری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے یہودیوں میں اس کا حشر فرمائے گا۔ فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگر وہ روزہ دار ہو اور وہ نمازیں بھی ادا کرنے والا ہو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نمازیں بھی ادا کرنے والا ہو اور روزہ بھی رکھنے والا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ خیال کرتا ہو اپنے آپ کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہوں، پھر بھی وہ دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں نے تمہیں دین اسلام سکھایا، میں نے تمہیں ایمان عطا فرمایا، میں اللہ کا رسول محمد تمہارے درمیان مبعوث ہوا، تمہیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنا، ان تمام کاموں پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، تم سے کوئی مال و متاع دنیا نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، تو کیا مانگتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا سوائے اس کے صرف یہی چیز مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ تم نے نیک سلوک کرنا ہے، تم نے اچھائی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قرابت میں سے کون ہیں جن کی اطاعت، جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ قال علی و فاطمۃ و ابناہما،
فرمایا ایک علی ہیں، ایک فاطمہ ہیں، اور دو ان کے صاحب زادے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائی آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ مناظرہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اہل نجران نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا باپ بھی نہ ہو تو پھر وہ پیدا ہو جائے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی نا، باپ نہیں تھا۔ اللہ وہ قادر مطلق ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیتا۔ جب لاجواب ہوئے لیکن ماننے والے نہیں تھے تو کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیں اگر تم نہیں مانتے تو ایسا کرو کہ ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، اپنی اولادوں کو بلا لو، ہم بھی اپنی اولادوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ مباہلہ کرتے ہیں۔ کیسے مباہلہ؟ میدان میں آ کر دونوں گروہ کہیں گے اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری پھٹکار ہو، اس پر تیری لعنت ہو۔ جب یہ دن رکھا گیا جس دن عیسائیوں نے آنا تھا، نجران کے عیسائیوں نے، اس دن کیا ہوا؟ سبحان اللہ، یہ تو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ تھی۔ اب ذرا صحیح مسلم کا جلوہ فرمائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس دن یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھی ہے، دعا رسول اللہ علیٰ و فاطمہ و حسنا و حسینا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بلایا، اور خود نبی پاک علیہ السلام 5 میں تھے، تو کیا ہو گیا؟ 5 تن پاک۔ کتنے؟ 5 تن پاک۔ فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو عرض کی میرے مالک، میرے مولا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جب نجران قبیلے کے، نجران کے لوگ آئے، نجران علاقے کے لوگ آئے، تو ان میں ایک بہت بڑا پادری تھا عیسائیوں کا۔ جب اس نے دیکھا، کہا کن لوگوں کے ساتھ تم نے مباہلہ کرنا؟ کہا وہ میدان میں 5 صورتیں ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہا عیسائیوں بھاگ جاؤ، اللہ کی قسم اگر ان قدسی صفات لوگوں کے سامنے تم مقابلے کے لیے آئے، اگر ایک مرتبہ ان کے ہاتھ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے تمہارے خلاف، تو قیامت تک کے لیے زمین پر کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا، لہٰذا بھاگ جاؤ، مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا شجرتن، میں شجر ہوں، میں درخت ہوں، و فاطمہ تو حملہا، اور فاطمہ پھل کی ابتدائی شکل ہے، و علی لقاحہا، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے، والحسن والحسین ثمرہا، اور حسن اور حسین یہ دونوں اس درخت کے پھل ہیں، والمحبون اہل البیت، اور میری اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا جو ہے، ورقہا، اس کے ورق ہیں اور پتے ہیں، ہم فی الجنت حقا حقا، یہ سارے کے سارے یقیناً یقیناً جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ای اہل بیتک احب الیک، آپ کی اہل بیت میں سے
سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ قال الحسن والحسین، فرمائے ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ وقان یقول لفاطمہ، حضور علیہ السلام فاطمہ زہرا کی گھر کے قریب سے گزرتے تو فرماتے کہ اس گھر میں بیٹا ہے، کہ اس گھر میں بچہ ہے؟ بس رسول اللہ کی آواز سنتے تو دونوں بچے آتے اور نبی پاک علیہ السلام سے لپک جایا کرتے تھے۔ اور سرکار فرماتے کان یقول لفاطمہ ادعی لی ابنیا، فاطمہ مجھ سے میرے بیٹوں کو ملاؤ، میرے صاحبزادے کہاں ہیں؟ فَيَشُمُّهُمَا، وہ بھاگتے ہوئے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے۔ وَيَدُمُّهُمَا إِلَيْهِ، اور دونوں کو اپنی چھاتی سے لگا کر نبی پاک علیہ السلام تھوڑا سا دباؤ ڈالتے تھے، اپنی چھاتی مبارک کے ساتھ سینے کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتاً، حضور علیہ السلام صبح سویرے گھر مبارک سے باہر نکلے، علیہ مرط مرحل من شعر اسود، فرمایا وہ سیاہ اون کی بنی ہوئی ڈوروں والی سیاہ چادر نبی پاک علیہ السلام کے وجود مبارک پر تھی۔ فجاء حسن بن علی، حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فادخلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھاری دار جو چادر تھی کالی، جس کو کالی کملی بھی کہتی ہیں، اس میں جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل فرما دیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بھی اپنے بھائی حسن کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت بی بی فاطمہ آئیں تو رسول اللہ نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا، حضرت علی آئے تو ان کو بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم قال، پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیہ کریمہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، اے اہل بیت محمد مصطفیٰ تم سے رجس کو دور کر دوں، ہر نجاست سے تم کو پاک کر دوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو خوب خوب پاک کر دوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام یہ آیہ کریمہ پڑھ کے اعلان فرما رہے ہیں، لوگو وہ آیت تطہیر جو میری بیویوں کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، کن کی شان میں؟ بیویوں کی شان میں نازل فرمائی ہے، امہات المؤمنین کی شان میں۔ وہ صرف امہات المؤمنین کی شان میں ہی نہیں بلکہ وہ ان چار تنوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو بھی اس آیہ کریمہ کی فضیلت میں شامل فرما لیا ہے، لہذا یہ چار بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ان سے بھی اللہ رب العزت نے برائی کو رجس کو دور فرما دیا ہے اور ان کو بھی خوب خوب پاک کر دیا ہے۔ عزیزہ نے گرامی قدر، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چلنا بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ مسکراتی تو یوں لگتا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ چال میں، ڈھال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کوئی بھی حضرت فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحباً یا بنتی
اے میری بیٹی فاطمہ تیرا آنا مبارک ہو، اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم اجلسہا، پھر حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بٹھا دیا۔ ثم سارہا، پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ فبکت بکاء شدیدا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئیں، یعنی زاروں کے تار رونے لگ گئیں۔ فلما رآ حزنہا سارہ ثانیہ، جب حضور علیہ السلام نے فاطمہ کو غمگین حالت میں دیکھا، غمگین حالت میں رسول اللہ فاطمہ کو نہیں دیکھتے تھے، جب آپ رو رہی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور مرتبہ آپ کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، دیکھا تو حضرت فاطمہ مسکرا رہی تھی۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے فاطمہ بتاؤ اللہ کے رسول نے پہلے کیا کہا اور بعد میں کیا کہا؟ تو سیدہ نے عرض کی کہ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی، یہ میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ حق جو مجھے تیری ذات پر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کیا حق ہوتا ہے، یعنی میں ماں ہوں تو بیٹی ہے، اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اب تو بتائے گی نا، تو اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو مجھے تجھ پر ہے، بتا اللہ کے رسول نے تجھے کیا کہا تھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں یہ ارشاد فرمایا، فاطمہ وہ دن قریب آ رہا ہے کہ میں تجھے داغ جدائی دے رہا ہوں، تجھ سے بچھڑ رہا ہوں، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، میں اللہ کے حضور میں حاضر ہونے والا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو سنا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں رونے لگ گئی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ میرے کان میں ارشاد فرمایا اور فرمایا، یا فاطمہ الا ترضین، اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے، ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ، کہ اللہ نے تجھے جنت کی تمام عورتوں کی سیدہ بنا دیا ہے، او نساء العالمین، یا یہ کہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سیدہ اور سردار اللہ رب العزت نے تجھے بنا دیا ہے، او نساء المؤمنین، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مومنوں کی تمام مومنات مومن عورتوں کی سیدہ بنا دیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے بیٹے حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سید ہیں، سردار ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تشریف لائیں، حاضری خدمت ہوئیں، نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار رہتی ہوں اور حذیفہ آپ کی خدمت میں رہتا ہے، کوئی اور نہیں ہے مجھے سنبھالنے والا، تو حضور آپ اجازت دیں کہ حذیفہ کو میں اپنے پاس ہی رکھ لوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حذیفہ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں لیکن ان کو ثواب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے، اداسی چھا گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے دور ہیں۔ ایک بہانہ بنایا، بڑا سچا بہانہ اور بڑا مقبول بہانہ بنایا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عرض کی، اماں جان آپ اجازت دیں آج میں مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں اور اللہ کے رسول سے جا کر عرض کروں گا، یا رسول اللہ
میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دو، اللہ میری ماں کو بخش دے۔ ماں کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، واہ کتنا پیارا بچہ، بیٹا ضرور جا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں میری بخشش کے لیے دعا کر۔ فرماتی کہ میں گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھی تو سرکار پڑھتے رہے، وظیفہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء ہو گئی۔ جب عشاء ہوئی تو حضور علیہ السلام جلدی سے نماز پڑھ کے نا اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ میں نے کہا اوہو یہ تو کام رہ گیا، ماں کو کیا بتاؤں گا؟ فرماتے میں نے جلدی کی اور نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اب سنیں ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال من ھذا، میرے پیچھے پیچھے آنے والے تم کون ہو؟ حذیفہ، کیا تم حذیفہ ہو؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ قال ما حاجتک، فرمایا اے میرے غلام حذیفہ تیری کیا حاجت ہے، تو کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ جب حضور نے یہ پوچھا، ابھی حذیفہ نے بتایا نہیں، سرکار نے پوچھا اور ساتھ ہی جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ حضرت حذیفہ سے پوچھا ما حاجتک، تیری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولامک، اللہ تیری بھی مغفرت فرما دے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ جو ارادہ گھر سے لے کر چلے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا تمنا لے کر آیا ہے، کیا التجا لے کر۔ ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دی اور ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دی۔ پھر ارشاد فرمایا اے حذیفہ ایک فرشتہ آیا ہے اور یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے تو اجازت دے کہ تیری حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جا کر خدمت میں جا کر سلام عرض کروں، اور نبی پاک علیہ السلام کو یہ میں بشارت دوں کیا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی بیٹی جو فاطمہ ہے نا یہ جنت کی تمام عورتوں کی ملکہ ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین جو ہیں آپ کے نواسے یہ جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے۔